کہتے ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ ہم اب بھی ان کے خوابوں پر بندشیں لگاتے ہیں، ان کی آزادی کو خوف میں بدل دیتے ہیں اور ان کے اعتماد کو لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کر دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن وقت آ چکا ہے سوچ بدلنے کا۔ دیکھیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ میں نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ جن کی 2 یا 3 بیٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں فار ایگزامپل، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے سنا کہ آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ہے بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ کیسے بنائیں اور وہ انڈیپینڈنٹ کیوں بننا چاہتی ہیں اور ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ضروری کیوں ہے۔ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، اس معاشرے میں ظاہر ہے یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں بیٹی کی اہمیت بہت زیادہ میں مانتی ہوں، لیکن پھر بھی بیٹی کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو بیٹے کو دی جاتی ہے۔ بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں نا معذرت کے ساتھ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ بہت ساری بیٹیاں پیدا کر دی جاتی ہیں اور پھر ان کی کوئی ویلیو کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جب پیرنٹس ہی اپنے بچوں کی ویلیو اور قدر نہیں کریں گے تو باہر کے لوگ کیوں کریں گے؟ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا کیوں ضروری ہے۔ بیٹی کو خود مختار بنانا ضروری ہے کیونکہ دنیا بدل گئی ہے اور اب بیٹیوں کو صرف عزت نہیں، اعتماد اور اختیار بھی چاہیے۔ ایک خود مختار بیٹی صرف اپنے قدموں پر نہیں کھڑی ہوتی بلکہ اپنے خاندان، اپنے والدین اور آنے والی نسلوں کے لیے بنیاد بن جاتی ہے۔ جب بیٹی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو ایک پوری نسل تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ جب وہ معاشی طور پر مضبوط ہوتی ہے تو وہ کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنتی، اور جب وہ خود اعتمادی سے فیصلے کرتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے نہیں اپنی زندگی جیتتی ہے، اور اپنی زندگی ہی جینا بہترین ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت علیحدہ سے انسان ہے اور مرد علیحدہ سے انسان ہے، ہرگز نہیں، عورت اور مرد ایکولی انسان ہے اور ان کو ایکولی رائٹس ملنے چاہیے جینے کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو زیادہ آزادی دینے سے وہ بگڑ جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آزادی بگاڑتی نہیں، سنوارتی ہے۔ جو بیٹیاں خود مختار ہوتی ہیں وہ خود کو پہچانتی ہیں، حق اور ناحق میں فرق سمجھتی ہیں اور معاشرے میں سر اٹھا کر چلتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خود مختاری کا مطلب ضد نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ہے کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ایک بیٹی جو تعلیم یافتہ ہے خود کماتی ہے، وہ اپنے باپ کے کندھے کا بوجھ نہیں بلکہ فخر بن جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے خوابوں کی تعبیر بن جاتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے تو اپنی اولاد کو خودداری، حوصلے اور ایمان کی راہ پر لے چلتی ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ دنیا سے ڈرو، بلکہ یہ سکھانا چاہیے کہ دنیا کا سامان کرو اعتماد کے ساتھ۔ انہیں یہ نہ کہو کہ تم لڑکی ہو تم نہیں کر سکتی، بلکہ کہو کہ تم لڑکی ہو تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ ایک خود مختار بیٹی کسی محل میں رہنے والی شہزادی نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے جو اپنے خوابوں کی تعبیر خود کرے، جو اپنے آنسو خود پونچھے، جو اپنی راہ خود چنے اور جو مشکل وقت میں کسی کے سہارے کے بغیر صرف اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھ جائے۔ سوچو وہ کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ سوچو ذرا، اگر بیٹی خود مختار نہیں ہوگی تو کل وہ کیسے اچھی ماں بن سکتی ہے، ایک مضبوط ماں بن سکتی ہے؟ اگر وہ خود پر یقین نہیں کرے گی تو اپنی اولاد کو کیا سکھائے گی؟ جب وہ خود ہی مضبوط نہیں ہوگی تو اپنی اولاد کو کیسے مضبوط بنائے گی؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، کل کو اس نے ماں بننا ہے، جب وہ خود اعتماد نہیں ہوگی، اسے خود پہ بھروسہ نہیں ہوگا، یا اس کو خود بھروسہ دیا ہی نہیں جائے گا پیرنٹس کی طرف یا بھائیوں کی طرف یا بہنوں کی طرف سے، تو یقین مانیں کہ وہی بیٹی کل جب ماں بنے گی تو وہی تھاٹس وہ اپنے بچوں میں ڈیولپ کر دے گی۔ تو ایک مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے، ایک مضبوط ماں بننے کے لیے آج کی بچی کو ہمیں مضبوط بنانا ہوگا، ہمیں اسے انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا، اور جو بچیاں انڈیپینڈنٹ بن جاتی ہیں وہ بہت اچھے سے معاشرے کو سمجھتی بھی ہیں اور سروائیو بھی کرتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک خود مختار بیٹی ہی ایک مضبوط ماں بنتی ہے، اور ایک مضبوط ماں ہی ایک مضبوط قوم کی بنیاد رکھتی ہے۔ بیٹی کو زیور سے زیادہ تعلیم دو، دلہن بننے سے پہلے انسان بننے کا موقع دو، اسے عزت دو لیکن اختیار بھی، کیونکہ خود مختار بیٹی نہ صرف اپنے والدین کی دعاؤں کا ثبوت ہوتی ہے بلکہ اس قوم کے مستقبل کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ سوال ہمارے ذہنوں میں یہ اٹھتا ہے کہ بیٹی کو خود مختار بنانا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ زندگی بہت مشکل ہے، زندگی کبھی آسان نہیں رہتی، وقت ہمیشہ مہربان نہیں ہوتا اور حالات ہمیشہ مددگار نہیں ہوتے۔ جب بیٹی خود مختار ہوگی تو مشکل وقت میں وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گی، وہ اپنے راستے خود بنائے گی۔ جب کوئی سہارا نہ ہوگا تو وہ اللہ پر بھروسہ کر کے یقیناً آگے بڑھ جائے گی۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو صرف زندگی گزارنے نہیں بلکہ زندگی جینے کا ہنر سکھانا ہے۔ انہیں یہ نہیں کہنا کہ کسی کے اچھے گھر چلی جانا، بلکہ یہ کہنا کہ جہاں بھی جاؤ اچھا ماحول خود بنا لینا۔
انہیں یہ نہیں سکھانا کہ کسی پر انحصار کرنا ہے، بلکہ یہ سکھانا ہے کہ اپنے فیصلوں پر اعتماد رکھنا ہے۔ ایک باپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ اس نے بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کر دی، بلکہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے اور کسی حال میں خود کو کمزور نہ سمجھے۔ ایک ماں کی سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری بیٹی کو اتنا مضبوط بنا دے کہ وہ زندگی کی ہر مشکل کا مقابلہ خود کر سکے۔ تو ہمیشہ ہمیں بیٹیوں کو کمزور سمجھنے کی نہیں، اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ انہیں روکنے کی نہیں، انہیں راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ انہیں سائے میں رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں روشنی میں چلنا سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بیٹیاں خود مختار ہوتی ہیں تو وہ اپنے باپ کے نام کو فخر بلند کرتی ہیں۔ سوچو ذرا، اگر ایک بیٹی پڑھی لکھی ہو اور خود پر بھروسہ رکھتی ہو تو وہ اپنے بچوں کو کیا مستقبل دے گی؟ ایسا مستقبل جس میں خوف نہیں اعتماد ہوگا، جہالت نہیں عقل ہوگی، خاموشی نہیں آواز ہوگی۔ اپنی بیٹیوں کو زیوروں کی بجائے میرے خیال میں جہیز جیسی چیزیں دینے کی بجائے ایجوکیشن دیں۔ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، یہ 3 بنیادی چیزیں ہماری لائف گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں نا، اسی طرح ایجوکیشن، خاص طور پہ بیٹیوں کو ایجوکیشن دلانا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات والدین کہتے ہیں کہ اس کی جو ایجوکیشن پہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہی اس کا جہیز اکٹھا کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس نے اگلے گھر جانا ہے، وہاں جا کے اس نے سارے بینیفٹس دینے ہیں۔ بھائی اس نے اگلے گھر جانا ہے لیکن اس نے ایک مضبوط ماں بھی بننا ہے۔ اس نے کل کو ایک ماں بن کے اس معاشرے کا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لیڈر بھی بننا ہے۔ ماں لیڈر ہوتی ہے اگر سمجھا جائے تو، اور ماں سے بڑا کوئی لیڈر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ماں کی گود بہترین درسگاہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر درسگاہ ہی ان پڑھ ہوگی، درسگاہ ہی جاہل ہوگی تو وہ آگے معاشرے کو کیا دے گی؟ ظاہر ہے آف کورس ان پڑھ لوگ دے گی، جاہل لوگ دے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ایجوکیشن مطلب لیس بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ اگر ہم کسی پڑھی لکھی بیٹی کو دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی فرق کو دے کر ہمیں اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن بھی دلانی چاہیے، انہیں انڈیپینڈنٹ بھی بنانا چاہیے، تاکہ کل کو یہ معاشرہ ایک بہترین ڈگر پر چل سکے۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں۔ آج کا یہی تھا ولاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں آج پھر کہہ رہی ہوں کہ جو بھی بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ایک بھی پوائنٹ آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو تو میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔